جی، باب التصحیح کی عربی عبارت ہم نے پڑھ لی تھی نا جی. ہاں جی، جی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی معرفت نصیب کل فریق. یاد رکھیں یہ وہی سبق ہے جو کہ آپ نے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ اس عنوان سے پڑھا ہے. پچھلے پیر کو 8 نومبر کو آپ نے یہ سبق پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سبق میں آپ نے یہ جو پہلی 2 لائنیں ہیں نا، ان 2 لائنوں میں جس بات کا بیان میں پہلے وہ بتاتا ہوں. یاد رکھیں ہم نے آپ کو تصحیح میں بتلایا تھا کہ جو بھی عددی مضروب ہوگا اس کو لے کر اصل مسئلہ اور جمی سہام میں ضرب دیں گے. اتنی بات تو ہوئی تھی. کتاب والے نے جب باب التصحیح کی عربی عبارت کی تھی نا، تو اس میں انہوں نے اصل مسئلے کی بات تو کی تھی لیکن جمی سہام کی بات نہیں کی. دیکھیں ایضرب اکثر الاعداد فی اصل المسئلہ یہ تو کہا تھا لیکن جمی سہام کی نہیں کہا تھا. تو جمی سہام کی بات آپ یہاں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ کہ جب آپ ارادہ کریں اس بات کے جاننے کا کہ آپ تصحیح میں سے ہر گروپ کا حصہ جانیں، جس کو ہم نے کیا کہا تھا جی، سہام میں ضرب دینے کے نتیجے میں ہم نے جو کہا تھا فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تو آپ ضرب دے دیں ہر فریق کو جو اصل مسئلے میں سے مل رہا ہے، یعنی گروپ کو جو اصل مسئلے میں سے مل رہا ہے. فی ما اس عدد میں، اس عدد مضروب میں ضربتہ فی اصل المسئلہ جس کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دیا. وہی بات ہے کہ عددی مضروب جس کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دیا ہے اس کو ہر گروپ کے شیئرز میں بھی ضرب دے دیں تو ہر گروپ کا حصہ معلوم ہو جائے. اما حصلہ تو جو جواب آئے گا کان نصیب ذلک الفریق تو اس گروپ کا حصہ ہوگا. یہاں تک تو بات ہو گئی. یہ تو آپ سمجھیں کہ تصحیح کا تتمہ ہے. یہ 2 لائنیں جو ہے یہ تکملہ اور تتمہ ہے باب التصحیح کا. جو آگے عبارت ہے یہ آپ کے لیے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آواز تو سلو نہیں ہے نا میری، میں ذرا آہستہ آہستہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ اور وہی 3 طریقے تھے نا جی. ایک طریقہ آپ نے یہ بتلایا تھا، یہ ہم نے بتلایا تھا کہ آپ سہام کو عدد رؤوس میں پر تقسیم کر دو اور ما حصلہ کو عدد مضروب میں ضرب دو. ٹھیک ہے، اسی طریقے کو بیان کرنا. وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب آپ یہ جاننا چاہیں ان تعریف کہ آپ پہچانے نصیب کل واحد من احاد ذلك الفریق اس گروپ میں سے ہر فرد کا حصہ فقسم تو آپ تقسیم کر دیں ما کان لکل فریق ہر فریق کو جو کچھ مل رہا ہے من اصل المسئلہ اصل مسئلے میں سے اعلی عدد رؤوسہم ان کی عدد رؤوس پر ثم ضرب الخارجہ پھر آپ ضرب دے دیں ما حصل کو فی المضروب یہ عدد مضروب میں فالحاصل تو جو ما حصل ہوگا نصیب کل واحد من احاد ذلك الفریق وہ حصہ ہوگا اس گروپ کے افراد میں سے ہر فرد کا. آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے؟ کم تو نہیں ہے؟ آہستہ تو نہیں ہے؟ جو استاد جی صحیح ہے، آواز آپ کی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ووجہ آخر دوسرا طریقہ وهو ان تقسم المضروب على اي فريق شئت ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمت عليهم المضروب. یہ دوسرا طریقہ ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ عدد مضروب کو تقسیم کر دو عدد سہام پر اور جو ما حصلہ ہوگا اس ما حصلہ کو آپ ضرب دے دو
نہیں سوری، آپ عدد مضروب کو تقسیم کر دو عدد رؤوس پر، جو ماحصلہ ہوگا اس کو ہر وارث ہر گروپ کے حصوں میں سے ضرب دے دو. ٹھیک ہے جی، میں نے کروایا ہے آپ کو. وجہ آخر، دوسرا طریقہ، وهو ان تقسم المضروبہ، کہ آپ عدد مضروب کو تقسیم کر دو على ای فریق شئت، کسی بھی گروپ کے عدد رؤوس پر، ثم اضرب الخارج، پھر ما حصل کو ضرب دو فی نصیب الفریق الذی، اس فریق کے حصے میں، الذی قسمت علیہم المضروبہ، جس پر آپ نے مضروب کو تقسیم کرنا ہے، ہاں؟ جس پر آپ نے، ثم اضرب الخارج، پھر آپ ما حصل کو ضرب دے دیں فی نصیب الفریق، اس گروپ کے حصے میں، الذی، وہ گروپ، قسمتا، جس پہ آپ نے تقسیم کیا تھا، علیہم المضروب، پہ آپ نے مضروب کو تقسیم کیا. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی بتانا یہ چاہ رہے کہ جس عدد رؤوس پر آپ نے مضروب کو تقسیم کیا تھا، آپ اسی عدد رؤوس میں جو ما حصلہ نکلے، اس عدد رؤوس کے سہام میں آپ ضرب دیں گے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں فالحاصل نصیب کل واحد من احد ذلك الفریق، تو جو ما حصلہ ہوگا اس فریق میں کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا. وجہ آخر، تیسرا طریقہ، یاد رکھیں تیسرا طریقہ اگرچہ میں نے آپ سے اردو عبارت میں شیئر کیا تھا، لیکن آپ کو میں نے نہیں سمجھایا تھا، وقت کم تھا کلاس کا اس دن، تو وہ جو نسبت کا طریقہ تھا وہ ہم نے نہیں سمجھا تھا. ایسا ہی ہے نا جی، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر ہم جاتے ہیں ایم ایس ورڈ کی فائل پر. یہ نسبت کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل ہے یہ طریقہ، کتاب والے نے اس کو آسان کہا ہے، لیکن ہمارے لیے طریقہ مشکل ہے. میں سمجھاتا ہوں. آپ کتاب میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں آپ کو ایم ایس ورڈ فائل میں لے جاؤں گا، وہاں سمجھاؤں. وجہ آخر، اور ایک اور وجہ طریقہ بھی ہے، وہ طریق النسبت، اور وہ نسبت کا طریقہ ہے. اول اوضح، اور وہ سب سے آسان ہے، سب سے واضح. میرے خیال میں نے تھوڑا بہت سمجھایا تھا آپ کو یہ والا طریقہ. ہوا، اور وہ یہ ہے ان تنسبہ، کہ آپ نسبت دیکھیں سہام کل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلے میں سے ہر گروپ کے حصوں کی نسبت دیکھیں الی عدد رؤوس، عدد رؤوس کے ساتھ مفردن، اکیلے اکیلے. یہ وہ جو چار نسبتیں تباین وغیرہ اس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. ثم تعطی بمثل تلک النسبت، پھر آپ اسی نسبت کے مثال آپ دے دیں مضروب، مضروب میں سے لکل واحد من احد ذلک الفریق، اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کو. یہ طریقہ میرے خیال میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا، لیکن چلے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، لیکن شاید پورا نہیں سمجھایا تھا، اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت تھا شاید. چلے کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں. ایک سیکنڈ میں آپ سے فائل شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں جی، یہ ہم نے عربی عبارت پڑھی، وہی سبق کی عربی عبارت. یہ ایک طریقہ کی کتاب میں نہیں لکھا، سب سے آسان طریقہ جو کہ کتاب میں نہیں لکھا، وہ یہ ہے کہ ہر گروپ کے ملنے والے شیئرز کو اس گروپ کے افراد پر تقسیم کر دو. سب سے آسان یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس طریقے پر عمل کیا کریں. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ لیکن ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ بقیہ طریقے تو میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں، پہلے سمجھا بھی دیے ہیں. اصل بات ہے یہ طریقہ، اس کی ہم نے عربی عبارت پڑھی ہے.
کہ ہر طائفے کی عدد رؤوس اور تصحیح سے ملنے والے سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے اور اسی تناسب سے عدد مضروب میں سے حصہ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سن لیا. اب آپ دیکھیں جی ذرا، دیکھیں یہ تو مسئلہ بن گیا. ثمن سدس 24 سے بن گیا، 3 ان کو دے دیا، 4 ان کو دے دیا، 16 ان کو دے دیا، 1 عصبہ کو دے دیا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے کسر آ رہی تھی، ادھر بھی کسر، ادھر بھی کسر، ادھر بھی کسر، ادھر بھی اختصار کا عمل آ گیا. ادھر 3 آ گیا، ادھر 5 آ گیا. توافق کی نسبت، توافق کی نسبت ان کی. جی 5 منٹ ہے ان کی کلاس میں، اونلی 2-3 منٹ میں لیتا ہوں. ان کو کہیں 2 منٹ کی پہلی کلاس چلے میں ان کو میسج کرتا ہوں. میں کرتا ہوں میسج، میں ان کو میسج کرتا ہوں. 1 سیکنڈ، میں ان کو میسج کرتا ہوں. ایک منٹ. جی دیکھیں، چلے میں ان کو میسج کر دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں جی، یہاں تک تو بات ہو گئی نا جی، یہاں تک ٹھیک ہے. اب ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے جب آپ نے تصحیح کر لی 210 عدد مضروب آ گیا، 210 کو 24 میں ضرب دیا 5040 آ گیا، 210 کو ہر وارث کے شعر میں ضرب دی. اب یہاں 2 لوگ ہیں تو ان کو 630 کیسے تقسیم کریں؟ 6 لوگوں کو 840 کیسے تقسیم کریں؟ 10 لوگوں کو یہ کیسے؟ تو آسان طریقہ تو یہ کہ 630 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر لو، 840 کو 6 پہ، 3360 کو 10 پہ، اور 210 کو 7 پہ. ٹھیک ہے، لیکن نسبت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ 2 3 کے اندر پورا موجود ہے، 2 3 کے اندر پورا موجود ہے، اور 2 کا ہاف 1 بھی موجود ہے. لہٰذا عدد مضروب پورا اور عدد مضروب کا ہاف لیں گے. عدد مضروب پورا ہے 210 اور اس کا ہاف 105. 2 10 اینڈ 1 5، 105 اور 210 کو پلس کریں 315 آ گیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی 6 جو ہے 6 یہ 4 جو ہے نا 4 اور 6 میں جب نسبت دے گی، 4 جو ہے 2/3 ہے 6 کا، لہذا 210 کا 2/3 ہم نکالیں گے. 210 کا 2/3 140 ہے. ٹھیک ہے، 10 16 کے اندر پورا موجود ہے، 10 16 کے اندر پورا، لہذا 210 پورا لیں گے. اور 6 یعنی 10 کے 3 خمس، 10 کے ہر خمس میں 2 آئیں گے. تو 210 کو آپ 5 پہ تقسیم کریں، جو جواب آئے گا اس کو 3 سے ضرب دیں، تو وہ جواب آ رہا ہے 126. 126 اور 210 336. ٹھیک ہے، 1 اور 7، 1 جو ہے 7 کا 7واں حصہ، 210 کا 7واں حصہ نکالے 30 آ رہا ہے. تو یہ نسبت کا طریقہ ہے، نسبت کا طریقہ. سمجھنا ہے تو مجھ سے کل پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، نسبت کا طریقہ بھی کل انشاءاللہ ہم اصول الافتاء پڑھیں گے. پھر یہ ترک کی عبارت یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، ترک تقسیم کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم.